اور وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ فاطمہ نے 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے پہلے تو منت سماجت کی، پھر وہ بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اصل آدمی کو قتل کراؤ گے تو ان 20 اشرفیوں کے علاوہ 50 اشرفیاں اور سونے کے طور دے دوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے ایک کام کر دیا ہے، اس کی پوری اجرت لوں گا۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں پوری اجرت وصول کر لوں گا۔ فاطمہ نے خادمہ کو سختی سے کہا کہ وہ اس آدمی کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے خادمہ کو 2 اشرفی انعام میں دیا۔ آج صبح اس کے کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ اسے شک ہے کہ اس آدمی نے انتقاماً اسے اغوا کر لیا ہے۔ غیاث بلبش نے پوچھا، کچھ سوچ کر مصلاح الدین کے باہر بھیج دیا۔ مصلاح الدین کو باہر بھیج دیا اور خادمہ سے پوچھا، یہ بیان تمہیں کس نے پڑھایا ہے، فاطمہ یا مصلاح الدین نے؟ مجھے سچ بتا دو، بلبش نے کہا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ خادمہ گھبرانے لگی اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ بلبش نے کہا، کوتوالی کے تہخانے کی جو میں جانا چاہتی ہو، اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ وہ غریب عورت تھی، اسے معلوم تھا کہ کوتوالی کے تہخانے میں جا کر سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے جسم کے جوڑ بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی اور بولی، سچ کہتی ہوں تو آقا سزا دیتا ہے، جھوٹ بولتی ہوں تو آپ سزا دیتے ہیں۔ بلبش نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے تحفظ کا یقین دلایا۔ خادمہ نے کہا، میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا۔ آقا مصلاح الدین گھر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے باہر اور فاطمہ اندر تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی۔ ملازموں نے اسے دیکھا تھا لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ اس کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری شام مصلاح الدین نے 4 ملازموں اور شائز کو رات بھر کی چھٹی دے دی۔ 4 ملازموں میں 2 مرد و 2 عورتیں ہیں۔ اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کے لیے چھٹی نہیں دی گئی۔ بلبش نے پوچھا، کبھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی لے لیتا ہے، سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔ خادمہ نے سوچ کر کہا، عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بندھا رہنے دینا۔ اس سے پہلے کتے کو ہر رات کتا کھلا رکھا جاتا تھا۔ بڑا خونخوار کتا ہے، اجنبی کی بو پر چیرنے پھاڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مصلاح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ غیاث بلبش نے پوچھا۔ بہت کھنچے ہوئے۔ خادمہ نے بتایا، آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ غیاث بلبش نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلاح الدین کو اندر بلایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ انہوں نے مصلاح الدین کو دائیں اور بائیں بازو سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔
مصلح الدین نے بہت احتجاج کیا۔ بلبس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم دیا کہ مصلح الدین کے گھر پر پہرا کھڑا کر دو، کسی کو باہر نہ جانے دو۔ اس وقت فاطمہ قاہرہ سے بہت دور شمال کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ارد گرد اونچے ٹیلے، سبزہ اور پانی بھی نہیں تھا۔ سبزہ اور پانی بھی تھا۔ یہ جگہ عام رہ گزر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں وہ سورج نکلنے کے وقت پہنچ گئی تھی۔ گھوڑے رک گئے، اسے تھیلے میں سے نکالا گیا، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا گیا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے۔ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ وہ 3 نقاب پوشوں کے نرگے میں تھی۔ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ فاطمہ چیخنے چلانے لگی۔ نقاب پوشوں نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں طاقت آ گئی۔ وہ اچانک اٹھی اور دوڑ پڑی۔ تینوں بیٹھے دیکھتے رہے اور کوئی بھی اس کے تعاقب میں نہ گیا۔ دور جا کر وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلی گئی تو ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور فاطمہ کو جا لیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی، لیٹ گئی۔ نقاب پوش نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ بھاگو، ایک نے اسے تحمل سے کہا۔ کہاں تک بھاگو گی؟ کہاں سے تو کوئی، یہاں سے تو کوئی ہندومند بھی بھاگ کر قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ فاطمہ روتی، چلاتی، چیختی اور گالیاں دیتی تھی۔ ایک نقاب پوش نے اسے کہا، اگر ہم تمہیں قاہرہ واپس لے چلیں تو بھی تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں، تمہیں تمہارے خاوند نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فاطمہ نے چلا کر کہا۔ یہ سچ ہے، اس نے کہا، ہم نے تمہیں اجرت کے طور پر لیا ہے، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں تمہارے ہاتھ میں 20 اشرفیاں کی تھیلی دے آیا تھا۔ تم نے خاوند سے کہہ دیا کہ تم قاتل ہو، اور تم نے بے وقوفی یہ کی کہ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کوتوال کو بتا دو گی۔ وہ تم سے پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا۔ اس کی داستان نے اس کے دل پر اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور وہ کیا کرنے آئی ہے۔ دوسرے دن تمہارا خاوند ہمارے ٹھکانے پر آیا، ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ تم نے ہمیں خضر الحیات کے قتل کے عوض 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر کام ہو گیا تو صرف 20 اشرفیاں بھیجی۔ میں نے تمہیں استعمال کیا اور یہ رقم تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ تمہیں بھی اس راز کا حکم ہو جائے، علم ہو جائے۔ ہمارا تیر نشانے پر بیٹھا۔ دوسرے دن میں ہمارے ٹھکانے پر آیا اور 50 اشرفیاں دینے لگا۔ سونے کے 2 ٹکڑے پھر ہجم کر گیا رہا تھا۔ میرے ان ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم بہت زیادہ اجرت لیں گے، اگر وہ نہیں دے سکتا تو ہم کسی نہ کسی طرح کوتوال کی خبر پہنچا دیں گے۔ اسے اب خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ قاتل وہی ہے۔ اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ ہمیں کہا کہ تم میری بیوی کو اٹھا لے جاؤ اور میں تمہارے لیے راستہ صاف کر دوں گا۔ ہم مان گئے کہ وہ اپنی داستان کے
زیر اثر تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اب وہ اس لیے تمہیں غائب کرنا چاہتا تھا کہ تم اس کے ظلم کی گواہ نہ بن گئی، اور اسے یہ بھی کہہ چکی اور یہ بھی چونکہ ہو کہ تم کوتوال کو خبر کر دو گی۔ فاطمہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ حیرت زدہ ہو کر ان تینوں کو بار بار دیکھتی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی، یہ آنکھیں ڈراؤنی اور خوفناک تھی۔ ان کی زبان میں مٹھاس اور اپنائیت کی جھلک ضرور تھی۔ انہوں نے اسے دھمکی نہیں دی بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا تڑپنا، رونا اور بھاگنا بیکار ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، نقاب پوش نے اسے کہا۔ جب مصباح الدین نے اسے کہا کہ میری بیوی کو اجرت کے طور پر اٹھا لے جاؤ، تو میں نے سکندریہ کی منڈی کے بھاؤ سے تمہاری قیمت کا اندازہ کیا۔ تم ابھی جوان ہو اور تم حسین بھی ہو، تم بڑے اچھے داموں میں بک سکتی ہو۔ ہم مان گئے۔ اگر تمہارا خامد ہمیں اتنی زیادہ اجرت نہ دیتا تو ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے زندہ نہیں رکھنے دیا جائے گا، اور اس کی داستان کو اغوا کر دیا جائے گا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آج رات اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوگا، کتا بھی بندھا ہوا ہوگا، البتہ بڑا دروازہ اندر سے بند ہوگا تاکہ تم دیکھ لو تو شک نہ کرو۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی دیوار فرانگی۔ ہم نے ہاتھوں میں خنجر لے رکھے تھے اور ہم سنبھل کر چل رہے تھے، کیونکہ ہمیں تمہارے خامد پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہمیں مروا سکتا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہمارے لیے راستہ واقعی صاف تھا۔ تمہیں اٹھا لیا اور لے آئے۔ اس نے یہ کہانی تمہیں اس لیے سنائی ہے تاکہ تم اپنے خامد کے گھر کو دل سے نکال دو۔ اور دوسرے نقاب پوش نے کہا، ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم 3 آدمی اکیلی عورت کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم بیپاری ہیں، کرائے کا قتل اور اغوا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم تمہارے جسم کے ساتھ کھیل کر خوش ہونے والے نہیں۔ 3 مرد ایک عورت کو اغوا اور مجبور کر کے تفریح کریں تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ تم مجھے سکندریہ کے بازار میں بیچو گے؟ فاطمہ نے بے بسی کے لہجے میں پوچھا۔ میری قسمت میں اب عصمت فروشی لکھی ہے۔ نہیں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا، عصمت فروشی کے لیے جنگلی اور صحرائی لڑکیاں خریدی جاتی ہیں۔ تم حرم کی چیز ہو، کسی باعزت امیر کے پاس جاؤ گی، ہمیں بھی تو اچھی قیمت چاہیے۔ ہم تمہیں مٹی میں نہیں پھینکیں گے۔ تم اب رونا اور غم کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہارے چہرے کی دلکشی اور رونق قائم رہے، ورنہ تم عصمت فروشی کے قابل رہ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے اس کے ساتھ بےہودہ حرکت نہیں کی، دست درازی نہیں کی۔ فاطمہ کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ رات بھر وہ اذیت میں بھی رہی تھی۔ تھیلے میں ٹوری کر کے اسے بند کیا ہوا تھا۔ جسم درد کر رہا تھا، وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تینوں نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ کسی کا ایک خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی ضرورت نہ کر سکی۔
تینوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے، ان لوگوں نے گھوڑوں سے جینیں نہیں اتاری تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک پہنچی۔ سورج ٹیلوں کے پیچھے جا رہا تھا اور فاطمہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ قاہرہ سے کسی طرف اور کتنی دور ہے۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ صحرا کے وسط سے میں بھٹک کر مر جائے گی، ان لوگوں کے ہاتھوں سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ایڑ لگا دی۔ ٹاپوں نے نقاب پوشوں کو جگا دیا۔ انہیں فاطمہ کو ٹیلے کی اوٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ دو نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے ٹیلوں کے قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ صحرائی ٹیلے بھول بھلیاں جیسے ہوتے ہیں، صرف صحرا کے بھیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔ فاطمہ ایسے رخ بولی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا صحرا اور 4 ستر سوار اپنی طرف آتے دیکھے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ۔ وہ ان تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں کے گھوڑے سے باہر آئے۔ ساتر سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑے کی بانگیں کھینچی اور گھوڑے موڑے بھی۔ ستر سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو تیر ایک گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ ستر سواروں نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑا روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ 4 ستر سوار تیر اندازوں کی جد میں ہیں۔ فاطمہ نے بتا دیا کہ ان کا ایک ساتھی اندر ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے کسی گشتی دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے صحرا میں گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے پر خطرہ نہ رہے اور صلیبی تخریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکے۔ ان گشتی دستوں کا فائدہ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے فندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں تک لایا گیا ہے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناجم معالیہ قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے خاوند مصلاح الدین نے کرایا ہے، جو شہر کا ناظم ہے اور قاتل ان تینوں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اس نے خنجر لے لیے گئے، ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں کو اور تیسرے گھوڑے پر ایک کو بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کر لی۔ وہ ایک نخلستان تھا جہاں خیمے بھی نصب تھے۔ یہ اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا۔
तीनों नकाबपोशों को पहरे में बिठा दिया गया। उन्हें अगले रोज काहिरा भेजा था। सलीबियों ने यह फैसला कर लिया था कि वह कर्क में बैठे सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार करेंगे। उन्होंने फौज को तकसीम करना शुरू कर दिया। फ्रांस की फौज को उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को रास्ते में रोकने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। रेमांड की फौज मुसलमानों की फौज पर अकब से पहले अकब से हमले के लिए मुकर्रर हुई। कर्क के किले के दिफा के लिए जर्मनी की फौज थी, जिसके साथ फ्रांस और इंग्लिस्तान के कुछ दस्ते थे। उन्होंने जासूसों ने बता दिया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नई फौज तैयार कर रहा है। सलीबी हुक्मरानों ने इस इक़दाम का जायजा लिया कि वह सलाहुद्दीन अय्यूबी के ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके पीछे हट जाए, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस ने इस तजवीज़ की मुखालिफत की। दलील यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिफा की 3 तह बन रखी हैं, जिनमें से एक तह मुतहर्रिक है। उसके अलावा उसके देखभाल के दस्ते दूर दूर तक घूमते फिरते और सहरा से मिलती हुई हर चीज को करीब जाकर देखते हैं। दिफाई इंतजामात को देखकर सलीबियों ने उस हमले का ख्याल दिल से निकाल दिया। एक अमेरिकी मुसन्निफ एंटनी बिलसेट ने मुतअद्दिद मुअर्रिखों के हवाले से लिखा कि सलीबियों के पास सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत 4 गुना फौज थी, जिसमें ज़र्रापोश, प्यादा और सवार दस्तों की बहुतात थी। अगर ये फौज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बराह रास्त हमला कर देती तो मुसलमान ज़्यादा देर जम न सकते, मगर सलीबी फौज को सुबह की शिकस्त में जो नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी एक दहशत भी थी जो मैदाने जंग से भागे हुए फौजियों पर सत्तारी थी। सलीबियों का मोराल मुतजलजल था, जिसकी एक वजह तो यह थी कि सुबह को वे लोहे को किला समझते थे। वे अपनी फौज को सहरा में भेजकर उस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि सुल्तान अय्यूबी को किलों से दूर ही खत्म कर देंगे। वे कर्क के दिफा में बैठे रहे और अय्यूबी ने सुबह ले लिया और सहराने में सलीबियों को आमने सामने की जंग किए बगैर उन्हें छापामारों से मरवा दिया। उसकी आग की हड्डियों ने घोड़ों और ऊंटों को इतना दहशत जदा किया कि खासे अरसे तक जानवर मामूली सी आग देखकर भी बिलक जाते हैं। एंटनी बेलसेट ने ये सबूत भी मुहैया किए हैं। सलीबी फौज मुख्तलिफ बादशाहों और मुल्कों का मरकब थी, जो बाज़ाहिर मुत्तहिद थी, लेकिन ये इत्तेहाद बराए नाम था, क्योंकि हर बादशाह और उसकी फौज का आला कमांडर मुल्कगिरी और बादशाही की तोशी और ख्वाहिशमंद था। उनमें सिर्फ ये जज्बा मुश्तरक था कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, मगर उनके दिलों में जो इख्तिलाफात थे वे उनके फैसलों पर असर अंदाज होते थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि सलीबी साजिशों के माहिर थे।
اور مسلمانوں کے جس علاقے پر قابض ہو جاتے تھے وہاں قتل عام اور آبروریزی شروع کر دیتے تھے۔ اس کے برعکس صلاح الدین ایوبی محبت اور اخلاقی قدروں کو ایسے خوبی سے استعمال کرتا تھا کہ دشمن بھی غرویدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں یہ خوبی پیدا کر دی کہ 10 سپاہیوں کو چھاپا مار دستہ 1000 نفری کے فوجی کیمپ کو تہس نہس کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ جان قربان کرنے کو معمولی سی قربانی سمجھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس انداز سے میدان جنگ میں تھوڑی سی فوج کی ترتیب دیتا تھا، وہ بڑے سے بڑی فوج کو بھی بے بس کر دیتی تھی۔ سبق اور کرک کے میدان میں اس نے اسی جنگی دانشمندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ صلیبیوں نے اس کا جائزہ لیا، اپنی فوج کی جسمانی اور جذباتی کیفیت دیکھی تو انہوں نے براہ راست حملے کا خیال چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا ڈھنگ سوچ لیا، لیکن اس ڈھنگ کے متعلق بھی انہیں شک تھا۔ اس پر علاج انہوں نے یہ نکالا کہ مصر میں بغاوت بھڑکانے کا اور سوڈانیوں کو مصر پر حملہ کرنے پر اکسانے کا اہتمام کر لیا۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔